لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج 12ویں سپارے کے روبہ سے 13ویں سپارے کے نصف تک ہم نے سماعت کی۔ اس میں سورہ یوسف بھی گزری اور اس کے بعد سورۃ الرعد بھی شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس میں کئی سارے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سورہ ہود کا جو بقیہ حصہ ہے یعنی سورہ یوسف سے پہلے اس میں کئی انبیاء اور ان کی اقوام کے احوال کا ذکر ہے۔ نام تو اس کا سورہ ہود ہے لیکن کئی سارے اور بھی انبیاء کا اس میں ذکر ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے، اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، ان سب کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ تذکرے بہت تفصیل کے ساتھ 19ویں سپارے میں آئیں گے۔ سورہ شعراء میں یہاں پر ہم اختصار کے ساتھ ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ قوم کا جب ذکر فرمایا تو ساتھ میں ان کا جو بیٹا تھا اس کا ذکر بھی کیا، اور پھر کہا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ جو تھا اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور جب طوفان نوح آ رہا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو ایک طوفان آ رہا ہے اور سب اس میں بہہ جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کو بولتا نا کہ آپ کشتی بنائیں، اور پھر اس کے بعد ہر جانور کا ایک جوڑا اس کے اندر سوار ہو۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بتایا، یہ فرمایا، تو اس نے مذاق سمجھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر طوفان آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس نے نافرمانی کی اور عذاب کی آمد کا ذکر سن کر بھی اس نے ہوش کے نہ بھول گئی۔ لہذا قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اہل کے لیے دعا کی کہ اللہ میری اہل پر رحم فرما وانت ارحم الراحمین، تو بیٹے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی بیٹا تمہارا گھر والا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کام ٹھیک نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اب ان کے بارے میں آپ دعا نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، منع کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسبتیں جو ہوتی ہیں یہ بہت عظیم ہوتی ہیں کہ فلانا جو ہے وہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانا فلانے کا دوست ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے۔ نسبتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت عظیم ہوتی ہیں۔
کہ اپنے کام ٹھیک ہوں، ورنہ یہاں پر تو ایک نبی کے بیٹے کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اگر اپنے کام ٹھیک نہ ہو تو پھر اچھی سے اچھی نسبت ہو وہ پھر ہلاکت ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جسے رکھے اور جسے بچانا چاہے۔ تو یہ نسبت جو ہے نا، یہ ایک اضافی وصف ہے، یہ ایک اضافی خوبی ہے۔ بنیادی کام ٹھیک ہو پھر نسبت بھی ہوگی تو وہ شخص دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوگا، تو وہ شخص دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص سے اس کے کام بہت اچھے ہیں، دوسرا شخص تو اس کے پاس نسبت ہے لیکن کام ٹھیک نہیں ہے، تو ظاہر ہے جس کے کام اچھے ہیں وہ اس کو فوقیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، دین بڑا سمپل ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ بالکل پریکٹسنگ ریلیجن، وہ بات کرتا ہے کہ جو اپنی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے، جو لاجیکل بات ہوتی ہے۔ ٹھیک، لہٰذا یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، یا میں تو جناب فلاں کی گدی پر ہوں، مجھے تو نہ عمل کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، یا فلاں کی نسبت میرے پاس ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں ہمارے لیے کیسی خوشخبری اور تسکین ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ اگر تم سے کوئی برائی ہو جایا کرے، کوئی گناہ ہو جایا کرے، تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ظاہر ہے کہ انسان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خدا پسند جاتا ہے، تو اگر خطا ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی، ٹھیک ہے، اللہ سے رجوع، استغفار، اس کی طرف فوراً انسان متوجہ ہو جائے اور آئندہ پھر اس خطا یہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو اس کی خطا ہوئی ہے وہ محو ہو جائے گی، مٹا دے گی۔ تو اللہ نے کیسا سسٹم بنایا، پہلے گزرا تھا کہ اگر ایک نیکی کریں گے تو 700 گنا تک اجر ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ایک نیکی کا اجر ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور اگر گناہ کریں گے تو اتنا ہی گناہ ہے جتنا جو ہے وہ اس نے وہ عمل کیا، اتنا ہی عذاب ہے جتنا عمل کیا، یعنی ایک عمل کا ایک درجہ ہوگا۔ لیکن اگر نیکی کی اچھا عمل کیا ہے تو ایک عمل کا 10 درجے سے لے کر 70 درجے تک، 700 درجے تک ثواب، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا، اور پھر اس میں بھی اگر گناہ کسی سے ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لے وہ گناہ بھی معاف۔ تو رحمت خدا بہانہ نہیں جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کوئی بخشش کا جو موقع ہے نا، بخشش کا جو موقع ہے وہ فروغ گزاشت نہیں کرتی، بلکہ جیسے ہی بخشش کا کوئی موقع ہوتا ہے فوراً بندے کو بخش دیتی ہے۔ جیسے ہی بخشش کا کوئی موقع ہوا فوراً اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور بندے کو بخش دیا۔ اور اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے کہ رحمت خدا بہا نہیں جو ہے، کہ رحمت خدا بہت زیادہ نہیں مانگتی، اگر عاجزی انکساری کا اور شرم کا ایک آنسو بھی گر جائے گا تو وہ بھی مغفرت کے لیے کافی ہوتا ہے، زندگی بھر کے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت گناہوں کو معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بس مایوس مت ہونا۔ تو مایوسی اللہ کی رحمت سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے کئی سارے تذکرے موجود ہیں، اور سورہ یوسف کے بارے میں جب سورہ یوسف کو ذکر کیا تو اس سے پہلے تمہیداً اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، تمام قصوں میں بہترین قصہ ہے، خوبصورت ترین قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہترین قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، چھوٹے سے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 12 ستارے ہیں جو میرے سجدہ کر رہے ہیں، 11 کوكبا، 11 ستارے، رأيتهم لي ساجدين، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ تمہارے بھائی کوئی نہ کوئی تمہارے لیے کچھ پلان کر لیں گے اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ پھر وہی ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو جو ہے وہ گھر سے لیا اور گھر سے لے کر کنویں میں ڈال دیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے بچا لیا اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ قمیض لے کر گئے، قمیض کے اوپر خون لگا دیا جانور کا، اور خون لگا کر گھر کے باہر شور مچا دیا، اور کہا کہ دیکھیں یوسف کی قمیض ہم لے کر آئے ہیں، یوسف کو بھیڑیا کھا دیا۔ تو جب قمیض دیکھی تو قمیض پہ خون تو لگا ہوا تھا لیکن قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو کے والد تھے، اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی کیوں نہیں؟ یعنی یہ جو بھیڑیا تھا، یہ بھیڑیا تو بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ اس نے مار دیا اور ایسا مارا کہ جسم سے خون نکل گیا، جسم سے خون نکل کر قمیض پہ لگ گیا لیکن قمیض نہیں پھٹی۔ یہ بھیڑیا بھی عجیب تھا یا پھر یہ قمیض اتنی مضبوط تھی کہ اندر کا جو بدن تھا وہ پھٹ گیا، اس میں سے خون نکل گیا، خون نکل کے قمیض پر لگ گیا لیکن قمیض نہیں پھٹی۔ تو اب جناب تشویش شروع ہوئی، اور پھر آہستہ 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 انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون، اللہ اکبر، والد صاحب کو اپنے یوسف کی خوشبو پہنچی، پھر قمیض آئی، وہ سارا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پورا تذکرہ سورہ یوسف کا بیان کریں، لیکن ہے بہرحال یہ جو قصہ ایسے کبھی قرآن نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، وقت نکال کے توجہ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ سورہ یوسف کو پڑھیں، اور اس میں جو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، کئی سارے قصے موجود ہیں، ایک یہ موجود ہے، اور پھر اسی طرح ایک وہ موجود ہے جو لوگوں نے خواب کی تعبیر آپ سے آ کے پوچھی تھی، وہ موجود ہے، اسی طرح جو زلیخا والا ذکر تھا وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کو قرآن کریم نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کہ اتنا حسن، اب یہ حسن بھی ایک معجزہ بنا تھا، وہ ہے نا کہ مصر کا حسن مشہور تھا، مصر کا حسن مشہور تھا، اللہ نے اپنے نبی کو اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا کہ اب لاؤ اس سے زیادہ حسن دیا، تو یہ حسن بھی معجزہ تھا، ایسا معجزہ ایسا معجزہ ایسا معجزہ اور ایسا حسن کہ اسے دیکھ کر بندہ بالکل یہ سمجھے کہ حواس باختہ ہو جائے،
ہوش و حواس کھو بیٹھے اور بالکل انہی کے اندر ماں ہو جائے، انہی کے اندر گم ہو جائے، انہی کے تصور میں گم ہو جائے، ایسا حسن. تو جب حضرت زلیخا نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اپنی دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو، تو انہوں نے مانا ہی. انہوں نے کہا تم تو اتنی رئیس اور شہزادی اور سب کچھ، تو تم کیسے ایک غلام پر دیوانی اور عاشق ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دیکھ لیا تو تمہاری بھی رائے یہی ہوگی کہ یہ حسن عجیب ہے، ایسا حسن کبھی دیکھا نہیں، ایسا حسن کبھی تصور نہیں کیا. تو ایسی تو نہیں ہم دیوانے ہو گئے، ان کا حسن ہی ایسا ہے. تو اب وہ ماننی نہیں تھی. اچھا، لکھنے والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو منع کریں، کسی چیز کا انکار کریں کہ نہیں بھائی میں تو نہیں مانتا. تو بعض اوقات یہ انکار اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کر کے دکھائیں، اس کے سامنے لا کر دکھائیں، تو اندر سے تو خواہش ہو رہی ہوتی ہے دیکھنے کی، لیکن زبانی انکار ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن اندر سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے سامنے لاؤ تو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ. تو پھر انہوں نے پلان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ چھپایا اور ان لوگوں کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ پھل دے دیے اور ان خواتین کے ہاتھ میں پھل دے دیے اور چھری دے دی. قرآن کہتا ہے سکینہ، ان کو چھری دے دی اور پھل دے دیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ آ جائیں، ان کے سامنے سے گزریں. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا. ان میں سے ہر ایک کو چھری پکڑا دی. وقالت اخرج عليهم، اور پھر حضرت یوسف سے کہا کہ اب ان کے سامنے سے گزر جائیں. جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. جب سامنے سے گزرے اور انہوں نے ان کو دیکھا، اس کے بعد تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، بس وہی آواز بڑھتا ہوا اور اس معاملے کو بہت بڑا جانا اور کہا کہ وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. اللہ کی قسم یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، یہ کوئی انسان تو نہیں. ان ہادہ الا ملک کریم، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے. پھر زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا اب سمجھ میں آ گیا، تم جو مجھے ملامت کیا کرتی تھی تو اب تم نے خود دیکھ لیا اپنی نظر سے، اب دیکھ لیا، اب اطمینان ہو گیا. تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. پھل کاٹتے کاٹتے تکلیف کا اندازہ بھی نہیں ہوا، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا. ہاتھ کٹ گئے، حسن میں ایسا گم ہو گیا، ایسا مہم ہو گیا کہ اپنے ہاتھ کٹ گئے پتہ بھی نہ چلا. یہ انسان جب کسی چیز میں مہم ہو جاتا ہے توجہ جب کہیں انسان کی مبذول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ نمازیں انہوں نے ایسی پڑھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، پرندے سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی درخت ہے، یہ کوئی پلر ہے، ان کو خبر ہی نہیں، وہ ہل ہی نہیں رہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے سر میں کوئی پرندہ بیٹھ گیا. وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دور سے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. کسی نے رات میں دیکھا کہ کوئی اللہ والے اپنے گھر میں کھڑے ہوئے اپنے صحن میں قیام کرتے ہیں، تو وہ بچے نے دیکھا اور دیکھ کے اپنے ابا کو بتایا کہ والد صاحب یہ برابر والے گھر میں مجھے ایک درخت نظر آتا ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ درخت نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ایک اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں اور یہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں.
تو ایسا بیان کرتے لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں شاید کوئی درخت ہے، پرندے بیٹھ جائیں تو خبر نہیں ہوتی، ان کے کیڑا کاٹ لیں جس پر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ آوازیں دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ رہی ہے، جلدی نماز ختم کریں، ان کو آوازیں نہیں آتی۔ بعد میں کسی نے کہا کہ یہ میں مختلف بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہ کہ بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی وہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، ہم آپ سے کہہ رہے تھے، آپ کو آوازیں دے رہے تھے نماز میں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، جتنی نماز مکمل کریں، لیکن آپ وہی آرام سے نماز پڑھ رہے، کوئی نماز جلدی مکمل کر لیتے، پیچھے اتنی آفت آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کوئی آواز نہیں ہے، تم لوگ مجھے آوازیں دیتے رہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا تھا، مجھے کوئی آواز نہیں آئی، ہاں اگر مجھے کوئی آواز آتی تو ہو سکتا ہے کہ میں نماز جلدی مکمل کر لیں، مجھے کوئی آواز نہیں۔ لوگ شور مچا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، آپ تصور کریں نا کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو کتنا شور کوئی آگے مچائے گا کہ بھائی جلدی کرو جلدی کرو، ان کو کوئی آواز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محب تھے، وہ محب تھے، اسی لیے تو اس کو نماز کو معراج المومن کہا گیا کہ بندہ یاد الہی میں محب ہو جائے، اللہ سے ہم کلام ہو جائے۔ اور ایسا بھی ملتا ہے کہ کسی کے تیر لگ گیا، جب نکالتے تھے تو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو کہا گیا کہ ابھی رک جاؤ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہونا پھر نکال لیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تیر نکال لیا، پتہ ہی نہیں چلا، تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا، تیر نکل گئی۔ تو یہ ہے محبیت، یہ مفقود ہے۔